ذرا سوچو، اگر میں تم سے کہوں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کے دن نہیں ہوں گے، ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جس کا مقابلہ کرنے والا پوری زمین پر کوئی نہیں ہوگا، ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، جو انسانوں سے بات کرے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ خود کرے گا، اور پھر ایک ایسا وقت روشن ہوگا جس میں بھوک، پیاس اور تنگی کا احساس اس سرزمین سے ختم ہو جائے گا، اور ایک ایسا جملہ جو زمین و آسمان کے نظام ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ کوئی کہانی یا داستان نہیں کوئی افواہ ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، جو کسی بھی لمحے، کسی بھی دن آپ کے نیوز چینل کی سب سے دھماکے خیز بریکنگ نیوز بن سکتے ہیں۔ یقین مانیے، اب جو منظر آگے آنے والا ہے اتنا خطرناک ہے جسے دیکھ کر آپ کے رونگڑے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دنیا اپنی آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، عدل و انصاف زمین سے اٹھ چکا ہوگا، فتنوں کی دھند ہر طرف پھیلی ہوگی، اور انسان سمجھ رہا ہوگا کہ شاید اب عذاب کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم خوشی سے جئیں گے، دجال مر چکا ہے، اب ہمارے سامنے کوئی بھی عذاب نہیں رہا۔ اصل میں اس وقت کے انسان کے ذہن سے یہ بات نکل چکے ہوں گے کہ زمین کے پیچھے، پہاڑوں کے اس پار ایک ایسی مخلوق قید ہے جس کے سامنے انسان کی طاقت بالکل ریت کے برابر ہے۔ ایسی حالت میں اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجیں گے کہ اے عیسیٰ، تم میرے مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، کیونکہ میں ایک ایسی قوم کو آزاد کرنے والا ہوں جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ قوم ہے یاجوج ماجوج، جن کے نام سے زمین لرزنے لگتی ہے اور ان کا ذکر انسانوں کو ڈرا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحی کے مطابق اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے، پھر دنیا کے نقشے پر ایک ایسی جگہ سامنے آئیں گے جہاں صدیاں گزر گئیں، لیکن سورج کی روشنی کبھی انسان نے نہیں دیکھی، جہاں پہاڑ بادلوں سے باتیں کرتے ہیں، اور ان پہاڑوں کے بیچ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی ایک خاموش مگر خوفناک دیوار کھڑی ہے۔ دیوار کے اس پار صدیوں سے ایک شور گونج رہا ہے، لوہے سے ٹکرانے کی آواز، ناخنوں، اوزاروں اور پتھروں کے ٹوٹنے کی آواز۔ یہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ ہر دن وہ دیوار پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی اپنے ناخنوں سے کھودتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی لوہے کے ٹکڑوں سے ضرب لگاتا ہے، صدیوں سے بلا رکے، بلا تھکے، اور ہر دن وہ دیوار کو اتنا کھود لیتے ہیں کہ ذرا سی دراڑ بن جاتی ہے، اتنی دراڑ کہ دوسری طرف سے سورج کی ہلکی سی روشنی چمک کر اندر آتی ہے، اور اس لمحے یاجوج ماجوج چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نکل آئے ہیں۔ مگر پھر ان کا سردار روز مرہ کی طرح اپنی آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، چلو آج کے لیے چھوڑ دو، بس اتنا کافی ہے، ہم کل آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے۔ مگر یہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رات آتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، اور تب جو دیوار دن بھر کمزور ہو چکی ہوتی ہے، جو دراڑوں سے بھر چکی ہوتی ہے، جو تقریباً ٹوٹنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے صبح تک اللہ تعالیٰ دیوار کو پہلی حالت پر واپس کر دیتا ہے، جیسے کبھی کھودی ہی نہ گئی ہوں، نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی نشان۔ اور یہ منظر ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہر دن امید، ہر دن ناکامی، ہر دن کھدائی، اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ۔ اور جب قیامت قریب آئیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم یاجوج ماجوج کے سردار وہ جملہ نہیں دہرائیں گے جو صدیوں سے دہراتا آ رہا ہے۔ جب یہ لوگ اگلے دن
दोबारा दीवार को खोदने के लिए। जैसे ही ज़रब लगाएंगे, दीवार धर्मदार आवाज़ के साथ टूट जाएंगे। ये लोग इतने ज़्यादा होंगे कि सैलाब की तरह निकलेंगे।